إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا اس میں ہمارا یہ موضوع تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول بنے، کیسے آپ پر وحی نازل ہوئی اور وحی کے آنے کے طریقے کیا ہیں۔ اب جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات لوگوں کا، اپنوں اور بیگانوں کا کیا تصور تھا اور کیا ذہن تھا، اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، فرمایا کیف وجدتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا ہے، یعنی کردار میں، سیرت میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ یہ جو دو خوبیاں ہیں تو دو،
لیکن انسان کے اندر کئی خوبیاں پیدا ہوں تو پھر وہ صادق اور امین بنتا ہے، ویسے وہ صادق امین نہیں بن سکتا۔ پہلی خوبی کہ اس کا دل حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفاق سے، شقاق سے، ان 5 عیبوں سے پاک ہو۔ جو حاسد ہے، بغض رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، اس کی زبان کبھی بھی سچی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے مخالف کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہوگا۔ اس کی زبان غیبت اور چغلی اور بہتان سے بھی پاک ہو، تب وہ سچ بول سکتا ہے۔ یعنی جو دل اور زبان کے عوارض اور گناہ ہیں، انسان جب ان سے پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کی زبان میں سچائی آتی ہے۔ حضرات، پھر اس کے ساتھ ساتھ منفی سوچیں اس کے دماغ کے اندر نہ ہو، تب جا کر انسان جو ہے وہ صادق بنتا ہے اور امین، امانت دار۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے فتنہ ہے، ایک مال ہے اور دوسرا جو فتنہ ہے وہ گناہ لذت کا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے اور انتہا جو ہے وہ زنا اور بدفعلی، بدکاری پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال اور مال کی خواہش سے، دنیا اور دنیا کی چمک سے آپ کتنا دور تھے؟ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا طمع نہیں کیا، اور اسی بنیاد پر انسان جو ہے وہ امانت دار اور دیانتدار بنتا ہے۔ نہ وہ اپنے سٹیٹس کے لیے مال کے اندر گڑبڑ کرے۔ بعض لوگ اولاد کے لیے مال کو جمع کرتے ہیں اور حلال و حرام کا فرق ختم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کے حسن و جمال اور فیشن اور زیب و زینت اور زیورات کے لیے حلال و حرام کی تقسیم ختم کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ زبان کے ذائقوں اور چسکوں کے لیے اور ذہنی تسکین کے لیے حلال و حرام کی تقسیم ختم کر دیتے ہیں۔ 23 سالہ دور نبوت میں کوئی بندہ بھی ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی چیز کھانے اور پینے کے بعد پوچھا ہو کہ یہ کہاں سے آئی اور یہ کس نے بنائی اور یہ کیسے بنی۔ آپ کی اتنی احتیاط والی زندگی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب بھی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے، یہ کیا پکا ہے، کس نے پکایا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام لہسن اور پیاز حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے تھے۔ فرمایا میرے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں تو میں ان کی وجہ سے ان کا استعمال نہیں کرتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے منہ کے اندر بو پیدا کرتی ہیں، اور جب وہ ڈکار لیتا ہے تو اس کے بدن سے بھی ہواڑ نکلتی ہے، بو نکلتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بڑے بڑے، میں نے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے کہ روٹی پر گرتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں کہاں سے آئی، کس نے بنائی اور یہ کیا چیز ہے۔ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ اعتماد کرتے تھے۔
سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق نے شرینی پیش کی، یا رسول اللہ یہ شرینی ہے، مٹھائی۔ فرمایا یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں نے ٹیوا لگایا تھا۔ فرمایا حرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دو صفتیں ہیں، صادق اور امین، انسان صادق اور امین بن ہی تب سکتا ہے کہ جب وہ بیسیوں گناہوں اور خطاؤں سے اور کوتاہیوں سے بالکل الگ تھلگ ہو، وہ دل کی بیماریاں ہوں، وہ آنکھوں اور کانوں کی اور زبان کی بیماریاں اور عوارض اور گناہ اور خطائیں ہوں، پھر انسان جا کر صادق اور امین بنتا ہے۔ حضرات، اب یہ دو خوبیاں فرمایا لا یکذبونک وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ کو نہیں جھٹلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جانتے ہوئے، ضد میں جانتے اور پہچانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ حضرات، دوسری حدیث، یہ تو گواہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی، کہ جن کے سامنے آپ نے سب سے پہلے اعلان کیا لا الہ الا اللہ کا، یہ ان کی گواہی ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو دو رشتے جانتے ہیں، ایک بیوی اور ایک اس کے دوست اور احباب، جن کو ہم اپنی زبان میں لنگوٹیا کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو یہ دو رشتے جانتے ہیں۔ انسان کی بڑی جو کوتاہیاں اور گناہ ہیں، ماں باپ سے پوشیدہ رہتے ہیں، بہن بھائیوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، معاشرے سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو مجنون دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر جنسی بے راہ روی کا مرض ہو تو یہ گناہ انسان کو مجنون اور دیوانہ بنا دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر کئی لوگ اس کی بد کرداری کے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عقل کو ہی مار دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، اور جب وہ کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے، وہ اولاد سے، معاشرے سے، اپنے منصب سے بے نیاز، بے پرواہ ہو کر اس گناہ کی طرف قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنی عزت گوا بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو آپ گھر تشریف لائے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کمبل لانے کو اور اڑانے کو کہا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت گھبراہٹ سے باہر نکلی اور سنبھلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی جو ملاقات ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں پڑھتا نہیں تھا تو انہوں نے مجھے اپنے بازوؤں میں دبایا، قریب تھا کہ میری جان نکل جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں سن کر 6 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ یہ 6 باتیں سب سے پہلے علماء کے اندر ہونی چاہیے۔
امت مسلمہ کی قیادت کرنے والوں میں ہونی چاہیے. خاندان کے جو سربراہ ماں باپ ہیں ان کے اندر یہ 6 صفات ہونی چاہیے. اگر یہ 6 صفات آپ کے اندر نہیں، ہمارے اندر نہیں، میرے اندر نہیں، ہم نہ ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں. بہترین مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، بہترین انسان بھی نہیں بن سکتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفتیں ہیں کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا اور آپ کی بیوی آپ کے بارے میں 6 صفات بیان کر رہی ہے. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہ آپ کی سیرت کا وہ حصہ ہے. بعض لوگ تو دین اسلام کی دشمنی میں دین اسلام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن یہ 6 خوبیاں وہ ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا حصہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے. اب سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. حضرات سننے والی بات ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی، رحم جو ہے وہ یوٹرس کو کہتے ہیں، بچے دانی کو، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ. پھر دوسرا درجہ ہے، ایک دادی کی اولاد ہے کہ یہ میرے چچا اور یہ میری پھوپھیاں ہیں، یہ میرے ماموں اور یہ میری خالائیں ہیں. ایک دادی کی اولاد اور ایک نانی کی اولاد یہ ہے کہ جن سے صلہ رحمی ہوتی ہے، ان سے ہمارا تعلق ماں کے پیٹ اور رحم سے جڑا ہے، اور ماں کے پیٹ سے جو رشتے جڑتے ہیں وہ دادی سے اور نانی سے جڑتے ہیں، جس میں چچا بھی ہے، پھپھو بھی ہے، خالہ بھی ہے اور ماموں بھی ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان یتیم ہو اور سب محبت کرنے والے ہو، آپ دنیا کے واحد لاڈلے ہیں کہ جن کی سیرت و کردار کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں ہے. دنیا کے اندر صرف ایک مثال ہے جن کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آپ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے پر کسی بھی حاکم کی کوئی حکومت نہیں. میرے رب نے پسند ہی نہیں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے محکوم بن کر زندگی بسر کرے. حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے، نبی علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس کا سبب کیا ہے کہ وہاں بادشاہ ہے. اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے سردار بنایا ہے. یہ سردار جو کسی کی محکومی کرے اور کسی کی رعایا بن کر رہے، ایسا تھا ہی نہیں. اور پھر دیکھیے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف. مدینہ میں بھی کوئی حاکم نہیں تھا، وہ اپنا حاکم بنانے کی تیاری کر رہے تھے. جو عبداللہ بن ابی ہے نا، اس نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی دشمنی اس وجہ سے کی ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری کا جو خواب ہے وہ بیچ ہی رہ گیا، وہ سردار اور بادشاہ بن ہی نہیں سکا. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے. ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو انسان کو ڈانٹتا ہے، مارتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت پیدائش سے پہلے جناب عبداللہ کو اٹھا لیا اور آپ بچے ہی تھے ابھی معصوم، اور آپ کی والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی کہ کوئی میرے نبی کو نہ ڈانٹ سکے نہ مار سکے. ڈانٹنے مارنے والا ایک اور رشتہ ہے جس کو استاد کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد کسی انسان کو بنایا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نہ کسی کے محکوم ہیں، اور نہ ہمارے نبی نے ساری زندگی کسی کی ڈانٹ کھائی ہے، اور نہ ہمارے پیارے نبی نے ساری زندگی کسی کی مار کھائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنے باکمال اور اتنے بے مثال ہے، اپنے بیگانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کے معترف ہیں۔ اچھا، پہلی خوبی ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ جو لوگ خوبصورت ہوتے ہیں نا، وہ رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے، نہ والدین کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ کزنوں دوستوں کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں۔ اور خوبصورتی جو ہے یہ رشتوں کو توڑنے کا سبب بن جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے، آپ نے کبھی کسی سے رشتہ توڑا ہی نہیں۔ حضرات، آپ سردار تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، سردار تھے۔ آج سرداری جو ہے وہ رشتے توڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایم پی اے بن گیا ہے، ایم این اے بن گیا ہے، آفیسر بن گیا ہے، مجسٹریٹ بن گیا ہے، سگا بھائی ہے وہ جج بن گیا ہے، اپنے سگے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا ہے، رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ سردار ہیں، رشتے نہیں توڑے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو مال بھی بے پناہ عطا کیا ہے۔ حسن و جمال آتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کسی کو خوبصورت اولاد دے دے، اپنے سگے بہن بھائیوں کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ حسن و جمال اللہ کے ہاتھ میں ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مال، اچھا، جب عام غریب آبادیوں میں رہتے ہیں تو مال اللہ دیتا ہے، چلو جی آپ پیپلس کالونی چلے جاتے ہیں، اللہ نے اور مال دے دیا، وارڈا ٹاؤن چلے جاتے ہیں، اللہ نے اور مال دے دیا، سٹی ہاؤسنگ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں لوگوں کا یہ طرز زندگی ہے، مال آتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور مال آ جائے، چلو جی سٹی ہاؤسنگ سے ہم کینٹ میں چلے جاتے ہیں، نہ جا کا راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جائے۔ وہاں داخلہ رشتہ داروں کا، دوست احباب کا ویسے مشکل ہے، وہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، جی پاس بنے گا تو ہم اندر جائیں گے، لوگ پھر آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مال، نبی علیہ السلام ایسے خوبصورت ہیں کہ آپ نے رشتوں کو نہیں توڑا، آپ ایسے سردار ہیں کہ آپ نے رشتوں کو نہیں توڑا، اور آپ ایسے مال والے ہیں، ساری زندگی آپ نے غریبوں میں گزاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کو نہیں توڑا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر تو کئی علماء ہیں جن کا تعلق بس مالدار لوگوں کے ساتھ ہے، غریب غربا کو تو شاید وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، ساری زندگی نبی علیہ السلام سب سے بلند پرسنالٹی ہونے کے باوجود آپ نے اپنی زندگی غربا اور مساکین کے اندر گزاری ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کی ناراضگی میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا دل غربا مساکین کے لیے تنگ ہو جائے اور آپ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جب آپ کا دروازہ غربا مساکین، آپ کے غریب رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے اور دل تنگ ہو جائے اور آپ کہیں ان عدد کامی وے منگنا، سمجھ لو کہ آپ کا بادشاہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کبھی اپنے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ نے تجھے اوپر والا ہاتھ عطا کیا ہے۔ یہ سیرت النبی کا پیغام ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے، یعنی نبی علیہ السلام کا ایک وصف
جب آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں گے تو آپ کو کئی اوصاف نظر آئیں گے کہ نبی علیہ السلام کے اندر یہ وصف ان اوصاف کی وجہ سے ہے. جیسے میں نے صادق اور امین کی مثال دی ہے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں آپ کمزوروں کا. اس سے مراد ظاہری طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کمزور ہے تو بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنا، بوجھ اٹھانا، یہ ظاہری معنی بھی ہے. پھر اس پر جو ذمہ داریاں ہیں، مالی ذمہ داریاں ہیں، وہ بوجھ اٹھا لینا. ایک تو ہے نا کسی بوڑھے آدمی کی گٹھی کو اٹھانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بڑے کو عزت نہیں دیتا وہ ہم سے نہیں ہے. یہ خود غرضی، یہ کافروں کا وتیرہ اور طریقہ ہے. ایمان کہ آپ نشست پر بیٹھے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوں اور بوڑھے آدمی کو جگہ دیں. اس عمل سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے. آج جو کافروں کی مثالیں لوگ دیتے ہیں نظام کی اور اخلاق کی اور امانت داری کی، یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا شرف تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی تیزی سے اسلام دنیا میں کیوں پھیلا ہے، وہ اسباب کیا تھے، انہوں نے من حیث القوم وہ اسباب اختیار کیے اور ہم ان سے اپنے پیارے نبی کے طریقوں اور سنتوں سے پیچھے ہٹتے گئے. تو بوجھ اٹھانا، آپ کا کمزور بھائی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بھائی کروڑوں پتی ہے اور ایک بھائی مہینے کا راشن بھی نہیں خرید سکتا، گزر بسر بھی نہیں کر سکتا. اس کا بوجھ اٹھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عہد نبوی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا دین کی محبت میں کہ آپ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، آپ کی باتیں سنوں، آپ کے پاس رہوں. اس کا بھائی نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا. اس نے شکایت کی کہ یہ کام چور ہے، میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے، اڑاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، فرمایا اللہ اسی کی وجہ سے تجھے رزق عطا کرتا ہے. تو بوجھ اٹھانا اپنے غریب بھائیوں کا، اپنی سگی بہنوں کا، ان کی عیالداری کا یہ اہم فریضہ ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے. حضرات انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے. اسلام نے جہاں مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے، میزبان کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. بلکہ جو لوگ کسی سے غلط مطلب رکھتے ہیں، اس کا مال مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ روٹیاں کھلا کھلا کر خوش کرتے ہیں اور بعد میں ان کا مال ہی لپیٹ جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی طاقت دی ہے آپ اس کے مطابق جو ہیں وہ مہمان نوازی کریں، لیکن ضرور کریں. مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر اضافہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رزق کے اندر اضافہ مہمان کی مہمان نوازی سے. تو آپ چائے پیش کریں، مروجہ جو مشروبات ہیں وہ پیش کریں، اس کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تکبر کی اقسام میں سے میں نے گھٹیا تکبر بھی لوگوں میں دیکھا ہے. وہ گھٹیا تکبر کیا ہے؟
شیشے کی بوتل میں کولڈ ڈرنکس آئے گی تو نہیں پیئیں گے، تو ٹن پیک آئے گا تو پین گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا خناس آپ کے دماغ کے اندر گھس گیا ہے؟ سٹیل کے گلاس میں پانی، برتن میں کوئی چیز آئی ہے نہیں کھانی، تے شیشے تے فرانس دے جڑے بھانڈے تے برتن نے، ہمارے برتنوں والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، او دے وچ چیز کھانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد رکھے اور اپنی اوقات کو یاد رکھے، اللہ نسلوں کو نوازتا ہے، اور تکبر کرنے سے اللہ نسلوں کو محتاج اور فقیر بنا دیتا ہے۔ مالدار لوگ بیٹھے ہوں، غرباء بیٹھے ہوں تو بیان کیا کریں، میرا باپ بڑا غریب تھا، میں خود بڑا غریب تھا، میں مزدوری کیا کرتا تھا، میں ملازمت کیا کرتا تھا، ہمارے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، اور یہ چیزیں بیان کر کے پھر بتایا کریں کہ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا وصف جو ہے وہ مہمان نوازی اور مروجہ مہمان نوازی۔ اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے مشروب پیش کرے، نہیں میں نہیں پینا۔ کئی لوگ ویسے بلا وجہ، بغیر کسی بیماری وجہ کے، یہ تکبر ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ناراض ہوتا ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ جو فقیر ہے، فقیر محتاج، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، فلاں غریب ہے میرے محلے میں، اس کی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، وہ کیسے شادی کریں گے؟ اللہ نے کیا آپ کو بصیرت نہیں دی؟ کیا آپ کے رشتہ داروں میں ایسے افراد نہیں ہیں؟ کیا آپ کے قرب و جوار میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو بیمار ہیں اور جن کو بیماریوں نے پکڑا ہے؟ کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ وہ بیماریاں آپ کو پکڑ لیں؟ ہمارے نبی کی سیرت ہے تقسب المعدومہ، کہ بیچارے بے مال ہیں۔ بے مال ہونا، بے مال ہونا دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو فقیری اور بے مال ہونے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہم اپنے رب سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور جب ہم مسجد سے عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ فضل کیا ہے؟ دنیا کی ساری نعمتیں، یا اللہ جس کی مجھے ضرورت ہے نا، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ ان نعمتوں کا میں محتاج ہوں، نعمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو عطا کرنے والا ہے اور میں محتاج ہوں۔ یہ اس دعا کا مطلب اور معنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور میرے بھائیوں، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں اعلان نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی کے کون کون سے اوصاف ہیں کہ جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت باپ، بحیثیت سربراہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الا اللہ کا عملی نفاذ نہیں کریں گے، اپوزیشن اور حکومت اور مختلف جو ادارے ان کی کھینچا تانی ہے، یہ باہم ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ اسلام سے، کلمہ سے عملی طور پر دور ہونے کی ہمیں یہ نحوست بتائی ہے، جس کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر تیسری جو بات ہے، آپ نے دیکھا جو لوگ میچ کے، کرکٹ میچ کے شوقین ہیں، کہ بوٹ کے اندر شراب ڈال کر پی گئی اور جشن منایا گیا۔ یقین جانے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ خمر جیسی خبیث چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، اور جوتا یہ ایک گندگی کا مظہر ہے، اور اس طرح کی مکروہ جو حرکات ہیں وہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ اسلام جس نے برتنوں کی ظاہر صفائی کا حکم دیا ہے،
وہاں یہ بھی کہا ہے کہ رات کو اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ان پر تنکا رکھ دو، تاکہ تمہارے برتنوں کو اور کھانے پینے کی چیزوں کو شیطان نقصان نہ پہنچائے۔ تو جو لوگ کفار کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور ستھرائی والے نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو صفائی اور ستھرائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدن کی بو نہ آئے غسل کرنے کا حکم دیا، عمدہ لباس پہننے کا حکم دیا، اور منہ سے بو نہ آئے، فرمایا لہسن اور پیاز کھا کر کوئی بندہ مسجد میں نہ آئے تاکہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ بڑے سارے دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اور بوڑھوں پر اپنی رحمت فرما، اللہ ملک پاکستان کو سالمیت اور استحکام عطا فرما۔ اے اللہ حسد سے، بغض سے، کینے سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اے پروردگار جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ اللہ جو تنگ دست ہے، رزق کمانا چاہتے ہیں، پروردگار ان کی غیب سے مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔